لله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد. انشاءاللہ تعالی آج کی اس نشست میں اور مزید آنے والی دو نشستوں میں اللہ رب العالمین کا ایک عظیم اور بابرکت نام الاعلی اس سے متعلق پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. تو سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ شیخ علوی بن عبد القادر الثقاف حفظہ اللہ الدرر الثنیہ کے نام سے ایک عظیم کارنامہ ہے آپ کا سوشل میڈیا پر. تو ان کی ایک تالیف ہے صفات اللہ عز وجل الواردہ فی الکتاب والسنہ. ہم نے جب سے اس موضوع سے متعلق گفتگو کر رہے ہیں اسماء و صفات سے متعلق، میں اکثر بتاتے آ رہا ہوں کہ اس کتاب کو بنیادی طور پر ہم نے سامنے رکھ کر کے کام کیا الحمدللہ، اور تقریباً یہ کتاب سے کے جو مباحث ہیں ہم نے ذکر کر دیے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو شیخ علوی بن عبد القادر الثقاف حفظہ اللہ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت العلو والفوقیہ، العلو والفوقیہ، اس سے متعلق آپ نے کہا کہ صفت ذاتیۃ ثابتۃ بالکتاب والسنہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات میں سے العلو الفوقیہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتیہ میں سے ہے اور کتاب و سنت سے ثابت ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام ہے العلی الاعلی المتعال. کیا نام ہے؟ العلی الاعلی المتعال. تو انشاءاللہ تعالی ان تین ناموں سے متعلق آج کی نشست میں اور آنے والی دو نشستوں میں بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. عام طور پر ہم سب سے پہلے، چونکہ ہماری جو شریعت ہے شریعت محمدیہ وہ عربی زبان میں ہے، تو بنیادی طور پر عربی زبان میں اس کا معنی کیا ہے وہ بھی ہمیں جان لینا چاہیے. احمد بن فارس رحمہ اللہ معجم مقاییس اللغہ میں کہتے ہیں، یعنی العلو کا جو معنی آپ نے بتایا، کہا کہ العین واللام والحرف المعتل. اب الحرف المعتل میں آپ نے کہا کہ سواء کان یاء او واوا او الفا. تو بنیادی جو معنی ہے اس کا، کہا کہ اصل واحد يدل علی السمو والارتفاع. اس کے اندر ایک بلندی کا معنی آتا ہے. العلو کے اندر کس کا معنی آتا ہے؟ بلندی کا معنی آتا ہے. عربی زبان میں کہتے ہیں تعال النہار. کیا مطلب؟ ارتفع النہار، یعنی گویا کہ لگ بھگ 12-1 بجنے جا رہے ہیں، بالکل دن عروج پر ہے. اس کو کیا کہا جاتا ہے عربی زبان میں؟ تعال النہار. تو ایک ہے العلو اور العلا، ان سب کے بنیادی معنی یہی ہیں. انشاءاللہ کچھ باتیں آنے والی نشستوں میں بھی آپ کے سامنے رکھوں گا. احمد بن فارس رحمہ اللہ نے تو تفصیل بہت مفصل بیان کیا ہے اس لفظ کو لے کر کے. میں نے مختصر طور پر جو اصل بات تھی وہ آپ کے سامنے رکھ دی ہے. اب جہاں تک مسئلہ دلائل کا ہے، قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ جو نام ہے الاعلی، یہ کتنی مرتبہ ذکر ہوا ہے قرآن مجید میں؟ 2 مرتبہ. کتنی مرتبہ؟ 2 مرتبہ. اور العلی 8 مقام پر یہ نام ذکر ہوا ہے. کتنی مرتبہ؟ 8. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک نام ہے المتعال، اور وہ ایک ہی مقام پر. جہاں تک مسئلہ الاعلی کا ہے، قرآن مجید میں کتنی مرتبہ یہ مذکور ہے؟ 2. آپ میں سے کوئی بتا سکتے ہیں؟ احسنتم. مجھے یقین تھا کہ یہ آیت کریمہ ضرور بتائیں گے. اللہ رب العالمین نے سورۃ الاعلی کے آغاز میں کہا سبح اسم ربک الاعلی. الاعلی اللہ رب العالمین کا نام یہاں مذکور ہے. ایک اور مقام پر وہ کوئی بتا سکتے ہیں؟ سورہ نازعات میں نہیں. نہیں، وہ تو فرعون نے کہا انا ربکم الاعلی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اسم
सूरत अल-लैल में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा इल्ला इब्तिगाअ वजहि रब्बिहिल अअला। इन दो मकामात पर अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये नाम मज़कूर है। रहा मसला अल-अली, अल्लाह सुब्हानहु व तआला का ये नाम कुरान मजीद में 8 मकाम पर मज़कूर है। कुरान मजीद की एक आयत करीमा है बहुत ही मारूफ, और मेरा यकीन है कि आप में से हर एक को आयत करीमा याद भी है। उस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल आलमीन का नाम अल-अली मज़कूर है। आप में से कोई बता सकते हैं? जी अहसनतुम। किस आयत करीमा में? आयतुल कुर्सी में। आयतुल कुर्सी में अल्लाह रब्बुल आलमीन का तारुफ है, और अल्लाह सुब्हानहु व तआला के तारुफ का जो तारुफ है उसके 10 पहलू उसमें बयान किए गए। कितने? 10। जो आखिरी हिस्सा है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा वहुवल अलीयुल अज़ीम। अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये नाम यहाँ पर मज़कूर है ना, अल-अली। अभी माना नहीं बताया मैं आपको, अभी सिर्फ दलाइल बता रहा हूँ आपको। कुरान मजीद में सूरत हज में अल्लाह ताला ने कहा ज़ालिका बिअन्नल्लाह हुवल हक़ व अन्न मा यदऊन मिन दूनिही हुवल बातिल व अन्नल्लाह हुवल अलीयुल कबीर। इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपना ये नाम अल-कबीर के साथ अल-अली को ज़िक्र फरमाए, और कुरान मजीद में कसरत से अल-कबीर के साथ ये नाम ज़िक्र हुआ है। अब रहा नाम कौन सा? अल-मुतआल। आप में से कोई बता सकते हैं कि ये नाम कहाँ मज़कूर है कुरान मजीद में? ये है सूरत ar-रअद में। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा आलिमुल गैबि वश्शहादतिल कबीरुल मुतआल। अल-कबीरुल मुतआल। अब अल-अली और अल-अअला और अल-मुतआल, इन 3 नामों में जिसका इश्तिक़ाक़ एक ही है, बुनियादी फ़र्क क्या है वो आगे बताऊँगा आपको इंशाअल्लाह ताला। हदीस से कोई बता सकते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह सुब्हानहु व तआला का ये नाम अल-अअला ज़िक्र फरमाए हों? अहसनतुम, बारकल्लाहु फ़ीकुम, बारकल्लाहु फ़ीकुम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वफ़ात के वक्त इस नाम को ज़िक्र फरमाया, अल्लाहुम्मा अंतर रफ़ीक़ुल अअला। और हम दिन में कई मरतबा वो नाम ज़िक्र करते हैं। जी बिल्कुल, सजदे में सुब्हान रब्बियल अअला। एक हदीस है सही मुस्लिम की किताब सलातिल मुसाफिरीन व क़स्रिहा में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हैं हुज़ैफ़ा बिन अल-यमान रज़ियल्लाहु अन्हुमा। बाप और बेटे दोनों सहाबी, हुज़ैफ़ा बिन अल-यमान। यमान जो सहाबी हैं वो उहुद में शहीद हो गए। हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु 36 हिजरी में आपका इंतकाल हुआ। हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं ये जो तहज्जुद की जो नमाज़ थी ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाबंदी के साथ बिला नागा पढ़ा करते थे, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वो नमाज जो है बड़ी अहमियत के हामिल थी, अल्लाह के रसूल के लिए आपके वाजिबात में से थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नमाज तहज्जुद है, किस कदर उसमें हुस्न होता था, कितनी तवील होती थी, इस सिलसिले में तो हदीसें बहुत हैं, और उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने इसका हुस्न भी बयान किया, इसका तूल भी बयान किया, कितनी लंबी नमाज होती थी। अब ज़रा गौर कीजिए आप, हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि सल्लैतु मअ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ात लैला। एक रात ऐसा हुआ कि मैं अल्लाह के रसूल के साथ नमाज के लिए खड़ा हो गया। रात में आप नमाज तहज्जुद पढ़ रहे थे, और मैं भी जाकर के आपके साथ जुड़ गया। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरतुल फातिहा के बाद क्या पढ़ा? आपने कहा कि फ़फ्ततहल बक़रा। सूरतुल बक़रा का आपने आगाज़ कर दिया। सूरतुल बक़रा कितनी तवील आयत है, कितनी तवील सूरत है ना। हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि फ़क़ुल्तु, यानी अपने दिल में कहने लगे वो कि यरकअु इंदल मिआ, 100 आयतें पढ़ेंगे उसके बाद रुकू कर देंगे। 100वीं आयत कौन सी है? अव कुल्लमा आहदू अहदन नबज़हु फ़रीक़ुम मिनहुम बल अक्सरुहुम ला युमिनून। ये जो आयत करीमा है कमोबेश निस्फ से भी ज़ायद। तो ये जो आयत करीमा है ये नंबर 100 के आसपास की बात हो सकती है। हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु के जो दिल में बात आई कि हो सकता है 100 आयतों के बाद रुकू कर देंगे, लेकिन क्या है, सूरत मुकम्मल हो चुकी है। अब कहा कि जैसे जैसे सूरत पढ़ रहे थे, हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि मुझे लगता है कि शायद सूरतुल बक़रा पूरी पढ़ लेंगे और रुकू कर देंगे। सूरतुल बक़रा मुकम्मल हो गई तो अल्लाह के रसूल ने सूरतुन निसा की तिलावत शुरू कर दी। सूरतुन निसा कितनी तवील सूरत है, अल्लाहु अकबर। वो जैसे ही ख़त्म हुई सूरत आल इमरान की तिलावत शुरू कर दी, और वो मुकम्मल सूरतें अल्लाह के रसूल ने पढ़ी। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। लगभग यानी 5.25 पारे।
جیسے اللہ کے رسول نے اتنی طویل قرات کی، حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے رکوع کیا، رکوع کر جب کیا آپ نے تو آپ نے کہا کہ سبحان ربی العظیم، کیا کہا؟ لیکن رکوع کیسا تھا، کتنا طویل تھا؟ کہتے ہیں کہ حذیفہ رضی اللہ عنہ فکان رکوعہ قریبا من قیامہ، جتنا آپ کا قیام تھا اسی قدر لگ بھگ وہی حساب سے آپ کا رکوع بھی تھا۔ تصور کیجیے آپ، اللہ اکبر، عام امتی کی بس کی بات نہیں ہے وہ، اتنا طویل رکوع۔ پھر جو ہے رکوع سے آپ سر اٹھائے تو آپ نے کہا کہ سمع اللہ لمن حمیدہ، اور آپ کا جو قیام تھا رکوع کے بعد وہ لگ بھگ آپ کے رکوع کے برابر تھا۔ پھر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول سجدے میں گئے اور آپ نے کہا سبحان ربی الاعلیٰ، یہی سمجھانے کے لیے، یہ بتانے کے لیے میں نے ساری حدیث میں آپ کو سنائی۔ اچھا سجدہ کیسے کیا آپ نے؟ کہا کہ فکان سجودہ قریبا من قیامہ، جیسے آپ کا قیام تھا لگ بھگ ویسے ہی آپ کا سجدہ بھی تھا، اتنی طویل نماز۔ تو سبحان ربی الاعلیٰ یہ اللہ کے رسول نے سجدے میں پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم کو پڑھنے کا حکم بھی دیا۔ یہ ایک بات سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ اب میں آپ کو بہت ہی لطیف انداز میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ الاعلیٰ، العلی اور المتعال، یہ تینوں جو اللہ رب العالمین کے نام ہیں، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت ہے، العلو والفوقیہ۔ العلو، الاعلیٰ کا معنی کیا ہے؟ الاعلیٰ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے ذات کے اعتبار سے مطلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے اوپر ہے، بلند ہے اللہ رب العالمین۔ اللہ کی پوری مخلوق اللہ کے نیچے ہے، کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نہ برابر ہے نہ اللہ رب العالمین کے اوپر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ذات کے اعتبار سے سب سے اوپر ہے۔ انسان کی فطرت ہے نا بھائی، وہ انسان جب غمزدہ ہو جاتا ہے، رنجیدہ ہو جاتا ہے، مدد مانگتا ہے تو کہاں دیکھتا ہے؟ دائیں بائیں دیکھتا ہے یا نیچے دیکھتا ہے؟ کہاں دیکھتا ہے؟ کیوں دیکھتا ہے اوپر؟ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر جگہ ہے تو کہیں بھی نظر ڈال لینا چاہیے، اوپر ہی کیوں دیکھتا ہے وہ؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ الاعلیٰ ہے، مطلق اللہ رب العالمین پوری مخلوقات سے اوپر ہے، اپنی کل مخلوقات سے اوپر ہے اللہ رب العالمین، کما یلیق لشأنہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے اعتبار سے، اپنی ذات کے اعتبار سے، یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ بھائی ایک آدمی نیچے بیٹھا ہوا ہے، سب اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ بھائی یہ آدمی نیچے تو بیٹھا ہے لیکن مقام کے اعتبار سے سب سے بڑا ہے، بول سکتے ہیں نا ہم؟ ایک آدمی نیچے بیٹھ کر کے جو ہے مطلب گھر کا کوئی سرپرست آدمی یا کوئی بزرگ آدمی یا کوئی شریعت کو پڑھانے والا شخص، استاذ نیچے بیٹھا ہو سکتا ہے کوئی طالب علم اوپر بیٹھا ہو، ہم یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ یہ تو نیچے بیٹھے ہیں لیکن مقام کے اعتبار سے بڑے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں اس بات کو آپ؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس اعتبار سے بھی سب سے عظیم ہے، سب سے بڑے ہیں رب العالمین، سب سے اعلیٰ ہیں، لیکن ذات کے اعتبار سے بھی سب سے اعلیٰ ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے، صرف صفات کے اعتبار سے نہیں، اپنی ذات کے اعتبار سے بھی اللہ رب العالمین سب سے اعلیٰ، مطلق طور پر کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اوپر نہیں۔ اللہ رب العالمین کی ساری مخلوقات اللہ رب العالمین کے نیچے۔ بات واضح ہو گئی؟ یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ الاعلیٰ جب ہم کہتے ہیں۔ العلی جب کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے مقام کے اعتبار سے، اپنی صفات کے اعتبار سے، ناموں کی جو عظمت ہے، اللہ رب العالمین کے جو افعال ہیں، اللہ رب العالمین کا جو تعامل ہے بندوں کے ساتھ، اللہ رب العالمین کے جو اسماء حسنہ ہیں، اس کی جو صفات ہیں، اللہ رب العالمین کے جو فیصلے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی جمیع صفات کے اعتبار سے سب سے باکمال اور سب سے عظمت والے اللہ رب العالمین۔ بات واضح ہو گیا آپ کو؟ اس اعتبار سے اللہ رب العالمین، یعنی بندوں میں کہہ رہا ہوں، اللہ رب العالمین اپنی صفات کے اعتبار سے سب سے عظیم، ایک اپنے ذات کے اعتبار سے، ذات کے اعتبار سے بھی سب سے اوپر، مقام کے اعتبار سے بھی، درجے کے اعتبار سے بھی، اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، اللہ کا جو تقدس ہے، وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اللہ رب العالمین یعنی اپنے صفات کے اعتبار سے اتنے محترم کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے عظیم اپنی صفات کے اعتبار سے۔ ایک ہے المتعال۔ المتعال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یعنی ہر طرح کے عیب سے اللہ رب العالمین پاک منزہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مخلوق سے جدا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم سے کوئی خارج ہو رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پکڑ سے کوئی خارج ہو رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یعنی کیا کہتے ہیں اس کو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے
کسی طرح کا کوئی نقص ہو رہا ہے، کہیں کسی پہ ظلم ہو رہا ہے، کوئی انسان ہے اسے کچھ پوچھنے والا نہیں، اللہ رب العالمین کے اللہ اسے بے خبر ہے، کس کے ساتھ کیا ہو جا رہا کوئی پوچھنے والا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ کروڑوں مخلوق ہے اللہ رب العالمین کی، کہاں کہاں ہے نہیں معلوم، پل پل اللہ رب العالمین کے مخلوقات میں اضافہ ہو رہا ہے، پیدا ہو رہے ہیں، جانوروں میں بھی انسانوں میں بھی۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے کسی طور پر بھی کہیں بھی کوئی نقص نہیں، اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز سے جو ہے منزہ ہے اللہ رب العالمین المتعال۔ بات واضح ہو گئی؟ اسی لیے اہل علم کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین الاعلی ہیں ہر پہلو سے۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علو کی 3 قسمیں ہیں۔ کتنی؟ اللہ تعالیٰ کے علو کی کتنی قسمیں ہیں؟ اہل علم کہتے ہیں کہ 3 قسمیں ہیں۔ ایک قسم ہے جس کو کہتے ہیں علو ذات۔ کیا کہتے ہیں؟ علو ذات کا کیا مطلب ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے بلند ہے، سب سے اوپر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوق عرش اللہ تعالیٰ کے سارے مخلوقات سے اوپر ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ عرش پر مستوی ہے۔ الرحمن علی العرش استویٰ، اللہ رب العالمین پوری کائنات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نیچے۔ کما یلیق لشأنہ، ہماری کیفیت میں ہمیں وہ کیفیت نہیں اپنے تصور میں نہیں لانی چاہیے، اس کے ہم مکلف نہیں ہیں۔ جو کتاب و سنت میں ثابت شدہ امر ہے، اس بات کو ہم اپنے ہر درس میں بار بار بول چکے ہیں، اور یہاں پر بولنا اس لیے ضروری ہے کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں، جو فضا بنی ہوئی ہے سالوں سالوں سے، صحابہ اور صحابہ تابعین وغیرہ کا جو اعتقاد تھا، تابعین جو آپ کے نقش قدم پر تھے، دھیرے 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 یہ معلومات جو ہے مطلب یعنی ختم کر دی گئی، مطلب مٹانے کی کوشش کی گئی، معنی بدلنے کی کوشش کی گئی، لیکن اللہ رب العالمین نے اپنے دین کی حفاظت کی۔ تو بہرحال کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایک ہے علو ذات اور دوسرا ہے علو قدر۔ کیا ہے؟ یعنی مقام اور مرتبے کے اعتبار سے اللہ رب العالمین سب سے عالی، سب سے عالی، سب سے بلند، سب سے عظیم۔ اور تیسری چیز ہے جسے کہتے ہیں علو قہر، علو قہر و غلبہ، یعنی پکڑ کے اعتبار سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پکڑ سے کوئی خارج نہیں ہے۔ جس کو موت آنی ہے اس کو وہ موت آ جائے گی، ایک ساتھ ایک آدمی کو، 10 لوگوں کو 10، جس کو جو ملنا ہے وہ مل کے رہے گا، جس کو نہیں ملنا ہے نہیں مل کے رہے گا۔ سب 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 اللہ رب العالمین کے قابو میں ہیں، سب کے سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری زندگی اور موت اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، پوری ملکیت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر وہو القاہر فوق عبادہ، اللہ رب العالمین قاہر ہے، دیکھ رہے وہو القاہر فوق عبادہ۔ اور سورۃ النحل میں اللہ تعالیٰ، یہ تو سورۃ انعام کی آیت ہے، اور سورۃ النحل میں اللہ تعالیٰ نے کہا یخافون ربہم من فوقہم ویفعلون ما یؤمرون، من فوقہم، ملائکہ ڈرتے ہیں کس سے؟ اپنے رب سے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے اوپر ہے۔ یخافون ربہم من فوقہم ویفعلون ما یؤمرون۔ سورۃ الملک میں اللہ نے کیا کہا؟ اامنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض فاذا ہی تمور۔ اللہ رب العالمین کی نافرمانی کر کے اللہ کی پکڑ سے کوئی بچ سکتا ہے؟ کون ہے اللہ رب العالمین؟ کہا کہ اامنتم من فی السماء، جو آسمانوں میں ہے۔ کیا مطلب؟ جو بلندی میں ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک ہے علو ذات، ایک ہے علو قدر، یعنی علو ذات یعنی ذات کے اعتبار سے اللہ رب العالمین بلند، اللہ سے اوپر کوئی نہیں۔ اور پھر اگر مقام اور مرتبے کی بات کرتے ہیں تو تب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علو قدر ہے۔ اور تیسری چیز ہے علو قہر و غلبہ، کہ اللہ رب العالمین سب پر غالب، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، جیسے چاہتے ہیں کرتے ہیں، اور کوئی پوچھنے والا نہیں اللہ رب سبحانہ و تعالیٰ سے۔ تو یہ ہے یعنی اس کی جو اقسام ہیں۔ انشاءاللہ آنے والے درس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت علو کس کس پہلو سے، کس کس نوعیت سے کتاب و سنت میں ثابت کیا گیا ہے، اس پر گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ اور تیسری نشست میں اس نام کو پڑھنے کا ہماری زندگی میں اثر کیا ہونا چاہیے، اس نام سے ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کیسے کریں، یہ بہت اہم چیز ہوتی ہے۔ اس پر انشاءاللہ تیسری نشست میں گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اسماء حسنہ، اس کی صفات علیہ کو پڑھنے کے اللہ ہمیں توفیق دے، سعادت دے، اور ان ناموں کو پڑھ کر کے اللہ رب العالمین کا اللہ ہمیں قریبی بنا دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔